یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. بس دو جملے مصائب کے اور ختم و دعا. یہ مجالس کا سلسلہ اس عظیم سانحے کی یاد میں ہے کہ جن روزوں کو ڈھا دیا گیا. ہاں کس کی قبر تھی؟ اب اور بھی بنی ہاشم ہیں، ان کو چھوڑیے. اپنے اماموں میں امام حسن سلام اللہ علیہ ایک، امام زین العابدین سلام اللہ علیہ دو، امام باقر سلام اللہ علیہ تین، امام صادق سلام اللہ علیہ چار اماموں کی قبریں تھیں. اور سب سے بڑھ کے ہاں سنائیں آپ فاطمہ کیا ہیں؟ اللہ اللہ اللہ. سب سے بڑھ ایک پیغمبر کی حدیث ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو حضرت علی جنت میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ جناب فاطمہ جنت میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. علی کے بھی سردار ہیں. ہاں کیا ہوگا؟ جناب فاطمہ کے بھی سردار ہیں. کہ بھئی پوری حدیث پڑھو تب نا. اتنے میں پیغمبر نے اسی لیے اگلا فقرہ فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والدین تو ان سے بھی بہتر ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ فاطمہ ان کے برابر کون ہے دنیا میں؟ ہاں اس بی بی کا روزہ ڈھا دیا. لہذا کو اچھا یاد دلایا. خدا میرے ذہن میں نہیں تھا. حقیقت یہ ہے کہ میرے پچھلے سال پڑھا تھا مگر اس سال دماغ میں نہیں تھا. آتے آتے انہوں نے متوجہ کیا کہ پار سال آپ نے جو ہے وہ بقی کے مصائب پڑھے تھے، ائمہ کے اور شہزادی کے. تو خیال میں ہاں بات تو سے کچھ تو بقی کا ہونا چاہیے. تو آج شروع کرتے ہیں امام حسن سلام اللہ علیہ سے. ایک بات بتائیے، سب کو تجربہ ہوگا، آدمی جو بات اپنی ماں سے نہیں کہہ پاتا، اپنے باپ سے نہیں کہہ پاتا، اپنی اولاد سے نہیں کہہ پاتا، وہ اپنے دل کی بات کس سے کہتا ہے نواز بھائی؟ بیوی سے نا. ہاں میرا مولا اتنا مظلوم کہ اسی ملعونہ نے تو زہر دیا ہے. اللہ 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 اللہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. جس دن حضرت کو زہر دیا گیا نا، سفر کی بات ہے، روایتوں میں ہے امام روزے سے تھے. افطار کے بعد ظاہراً حضرت نے پانی مانگا. تو بعض کہتے ہیں شہد میں، بعض کہتے ہیں شربت میں. بہرحال جیسے بھی اس ملعونہ نے وہ زہر ملا کے دیا، پانی نے اثر کرنا، وہ زہر نے اثر کرنا شروع کیا. ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، خدا غریق رحمت کرے، بہت سنا ہے ان کو میں نے، مرحوم کافی رضوان اللہ علیہ. ان کا ایک جملہ بڑا زبردست ہے اس سلسلے میں. وہ فرماتے ہیں کہ ماں کے بعد اگر کسی آنچل میں محبت مل سکتی ہے تو وہ بہن کا دامن ہے. ہاں جس کو اللہ نے بہن دی ہے قدر کیجئے. سمجھے؟ لاکھ تعلقات ٹھیک نہ ہوں، ذرا بیمار پڑھ کے دیکھیے، سب بھول کر کے پڑوسی کے یہاں بچہ پھینک کے بھاگتی ہے، بھیا کی طبیعت خراب ہے. ہاں سمجھ گیا؟ یہ عام بہنوں کا حال ہے.
ارے سوچئے اس بہن کا کیا حال ہوگا. سناؤں آپ کو, تاریخ کہتی ہے کہ جب زہر نے اثر کرنا شروع کیا, تکلیف شروع ہوئی, زہر نے اثر, تو روایتوں کا کہنا ہے سب سے پہلے جو حضرت نے فرمایا نا وہ کیا, جب زہر نے اثر کرنا شروع کیا حضرت نے فرمایا کوئی میری زینب کو بلا. کوئی میری زینب کو بلا دے. اللہ اللہ اللہ. بی بی کو اطلاع ہوئی, محلہ بنی ہاشم سے ہوتی ہوئی آئیں, کبھی امام حسن کو دیکھتی ہیں, کبھی دوڑ کے امام حسین کے پاس, کبھی حضرت ابوالفضل کے پاس. ارے بھیا دیکھو میرے بھائی کا کیا. اتنے میں زہر نے اور اثر, استفراغی کیفیت شروع ہوئی. مریض کو دیکھا ہے آپ نے, بہت مریضوں کو دیکھا. ایک آدمی ہے بیمار ہے, پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے کمزوری ہے, پڑا. کبھی آپ نے ایسے مریض کو دیکھا ہے جس کو قے ہو رہی ہو, کتنی تکلیف ہوتی ہے قے میں, اور جائے کہ ایسا انسان جس کے استفراغ میں جگر کے ٹکڑے کٹ اشک آیا. استفراغ. اچھا ایک انصاف کی بات بتائیے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, زبان کا بھی اثر ہوتا ہے. میرے جیسا گناہگار آدمی 1400 برس کے بعد بیان کر رہا ہے, سن کے آپ کی آواز بلند ہے, تو سگا بھائی جب بھائی کی یہ حالت دیکھے گا. چنانچہ روایت کہتی ہے کہ جب حضرت کو قے شروع ہوئی, امام حسین سلام اللہ علیہ نے رونا شروع کیا. کیا محبت ہے آپس میں, کیا پیار ہے آپس میں. جیسے ہی امام حسین سلام اللہ علیہ نے رونا شروع کیا, امام حسن اپنی درد و تکلیف بھول کے متوجہ ہو گئے امام حسین کی طرف. کیا بات ہے بھیا, کیوں رو کیوں رہے ہو؟ تو جو بات امام حسین نے کہی وہی آئی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھیا آپ کو اس حالت میں دیکھ کے گریا تو ہوگا نا. جیسے ہی یہ جملہ کہا, پلٹ کے امام حسن نے فرمایا ولیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, مگر اے حسین تمہارے دن سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. کتنے بڑے ہیں یہ لوگ, کتنے عظیم ہیں یہ لوگ. ہم نے پہچانا نہیں اہل بیت کو. یا اللہ تیرا لاکھ کرم اور شکر ہے کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. امام حسن نے فرمایا میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں. مجھ کو کس نے زہر دیا ہے میں جانتا ہوں, نہیں بتاؤں گا. بہت بڑے ہیں فاطمہ کی اولاد یہ لوگ. جو بھیا میرے مرنے کے بعد, میری شہادت کے بعد مجھ کو میرے نانا کے پہلو میں دفن کر دینا. اگر یہ لوگ دفن نہ کرنے دیں تو بقی میں دفن کر دینا. مگر میں نہیں چاہتا کہ میرے جنازے پر فساد ہو, خوریزی ہو, جنگ و جدال ہو. وصیت ہو گئی, غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, جنازہ تیار ہو گیا. ایک چیز تو آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ میت کا احترام ہر سماج میں ہے, میت کا احترام ہر مذہب میں ہے.
جنازے کو لے کے چلے، ادھر سامنے کچھ لوگ کھڑے ہیں تیر و کمان لیے ہوئے، ایک اب کہتے ہیں جیسے ہی آگے بڑھے تیر چلنا شروع ہوئے، رکیے، تیر چلنا شروع ہوئے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ ایک آدھ تیر یا کچھ تیر تابوت توڑ کے حضرت کے جسم مبارک تک آئے۔ البتہ اے محبان اہل بیت، اب میں جو کہہ رہا ہوں میں نے کتاب میں اور ایک بات اور کہہ دیں، امام حسین سلام اللہ علیہ کے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے محمد، مشہور ہے محمد حنفیہ کے نام سے، ماں کے نام سے۔ تو جب یہ سب ہوا تو ان کو اتنا غصہ آیا، کس کو؟ محمد حنفیہ کو، کہ وہ غصے میں انہوں نے کہا تجملتی تبغلتی ولو عشتی تفیلتی، ایک دم تم اونٹ پہ بیٹھ کے آئی، آج تم خچر پر آئی ہو، زندہ رہ گئی تو ہاتھی پر بھی بیٹھو گی۔ یہ جذبات ہیں محمد حنفیہ کے۔ بھائی کے جنازے پہ تیر ہے، آدمی برداشت کرے گا، لیکن اب آپ سے سوال ہے، جب محمد حنفیہ کی یہ کیفیت ہے تو عقل سے بتائیے اس منظر کو دیکھ کے عباس کا حال کیا رہا ہے؟ کہنا یہ ہے، اور اسی کو میں کہنے جا رہا ہوں کہ میں نے کہیں کسی روایت میں نہیں پڑھا، لیکن جو حالات اور کیفیت ہوئی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس سارے ہنگامے میں شاید امام کی نگاہ عباسی پر تھی۔ یہ کیسے کہہ رہے ہو تم؟ کہ جیسے ہی آ کے تیر لگے نا، عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر پہنچا، جیسے ہی قبضہ شمشیر پر دوڑ کے امام نے ہاتھ رکھ دیا، بھیا نہیں، بھائی کی وصیت ہے، جنگ نہیں ہو سکتی۔ یا اللہ، یا اللہ، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، مرتے دم تک در اہل بیت سے وابستہ رہے۔ بہرحال خلاصہ کلام، امام کو دفن کر دیا گیا، گھر واپس ہے۔ آخری بات اور تمام ہوتا ہے نا کہ جب گھر کے مرد دفن کر کے پلٹتے ہیں تو گھر میں عورتیں پوچھتی ہیں کون آیا کون نہیں آیا، کیا ہوا۔ دفن کر کے جیسے ہی امام گھر میں آئے، بی بی زینب آگے بڑھی، دونوں باہیں گلے میں بھائی کے ڈال، بہن بھائی کو، بھائی بہن کو بھائی کا پرسہ دے رہی ہے۔ کہ اتنے میں تاریخ کہتی ہے کہ بی بی کی نظر پڑ گئی گھر کے کونے میں، کیا دیکھا؟ عباس زانووں میں سر ڈالے ایسا پیچ و تاب کھا رہے ہیں جیسے سانپ کاٹا انسان تڑپتا ہے۔ بی بی کی نظر پڑی، امام حسین کو چھوڑ دیا، دوڑ کے عباس کے قریب آئی، بھیا کیا ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو سنبھالو۔ عباس نے کہا